حضرات ہم خطابت کے میدان میں چلتے ہیں اور ایک ایسے خطیب صاحب کی ملاقات کراتے ہیں جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا کلاکار بھی، کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ چند ہی منٹوں کی گفتگو میں سامعین کو اپنا بنانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ آئیے اس سے میرے مراد استاذ محترم حضرت اقدس مولانا عبد الرحمان صاحب القاسمی استاد ناظم تعلیمات جامعہ عربیہ ہتھوڑا بادا ہے، حضرت والا سے بڑے ادب بڑے خلوص کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جو تشریف لائیں اور اپنے بیان سے سامعین کو نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، ابھی آپ کے سامنے حضرت مولانا مفتی سہیب احمد صاحب دامت برکاتہم ناظم اعلیٰ جامعہ ام سلمہ للبنات بہرائچ، اور ان کے بعد مولانا زبیر احمد صاحب قاسمی محتمم مدرسہ احمدیہ بلرامپور نے خطاب فرمایا۔ کافی قیمتی باتیں اور مقصد سے تعلق رکھتی ہوئی باتیں سامنے آئیں۔ اللہ تعالیٰ بے حد ان کے کہنے کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے تحت یہ اجلاس منعقد ہوا ہے تو اس کے لیے ان کی باتوں کو سنگ میل بنائے۔ میں بھی طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے حوصلے کا اور بڑی خوبی کا کام کیا ہے۔ جس نوعیت کا یہ پروگرام ہے ایسے پروگرام ہونے چاہیے، غربا کو اور ضرورت مندوں کو فائدہ اور نفع پہنچانے کی اسکیمیں چلانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ اسی سلسلے کی ایک سنہری کڑی ہے۔ اللہ انہیں استقامت نصیب فرمائے اور اس نظام اور اس اجلاس سے کسی بھی طرح کی دلچسپی رکھنے والوں کو حق تعالیٰ شانہ اپنے شایان شان بدلاتا فرمائے۔ ان حضرات نے جو گفتگو فرمائی ہے، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، اسی میں کچھ چیزیں جوڑے دیتا ہوں۔ سعدی فرماتے ہیں بنی آدم آگائے یک دیگرن کہ در آفرینش بیک جوہرن چعزوے بدرد آورد روزگار دیگر عدوہارا نمانت قرار تو کزے محنت دیگران گمی نشاید کی نامت نہند آدمی۔ یہ سعدی فارسی کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں اور دل والے اللہ والے بھی گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں ہیں، جیسے ہمارا سراپا ہے جسم کا، تو اس میں مختلف اعضاء مل کر ایک انسان کا سراپا بنتے ہیں، اس کی تصویر بنتے ہیں۔ ہاتھ بھی ہے، پیر بھی ہے، کان ناک ہے، منہ ہے، اور پورا ایک نظام ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کے باہم مربوط رہنے تک جسم کا ظاہری ڈھانچہ سلامت رہتا ہے، اور اگر ان میں کہیں بھی کچھ کمی پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے سے بے ربطی پیدا ہو جائے تو جسمانی اعتبار سے آدمی اپنا سکون کھو دیتا ہے۔ بنی آدم آزائے دیگرن کہ در آفرینش بیک جوہرن کہ ان کی پیدائش تو ایک ہی چیز سے ہوئی ہے، اسی طریقے سے یہ انسان، یہ سب ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں ہیں، اور سب کی تخلیق سب کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے۔ چاہے کوئی کالا ہو، گورا ہو، امریکہ کا رہنے والا ہو یا برطانیہ کا رہنے والا ہو، عرب کا رہنے والا ہو یا ہندوستان کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، سب پیدا تو مٹی ہی سے ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی کی پیدائش سونے سے ہوئی ہو، کسی کی پیدائش ہیرے سے ہوئی ہو،
کوئی موتیوں سے بنا ہو ایسا کچھ نہیں ہے. کسی کا بھی جسم کریدو تو مٹی ہی ابھرتی ہے. ہر آدمی مٹی سے پیدا ہے. جب سارے لوگ مٹی سے پیدا ہیں تو پھر ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فوقیت کیسے ہو گئی؟ کوئی شودر کیسے ہو گیا؟ کوئی ہریجن کیسے ہو گیا؟ اور کوئی برہمن کیسے ہو گیا؟ سب تو ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہے. سب کے باپ حضرت آدم اور سب کی ماں حضرت حوا. سب کی پیدائش تو مٹی سے ہے. بنی آدم آجائے یک دیگرن کی در آفرینش بیک جوہرن چو عضو بدر داود روزگار دیگر عضو ہارا نمانت قرار. کی جب جسم کے کسی بھی عضو میں تکلیف پیدا ہوتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو دوسرے اعضاء کو سکون نہیں رہتا. سب کا سکون غارت ہو جاتا ہے. آنکھ میں تکلیف ہو اور آدمی خراٹے لے ایسا نہیں ہو سکتا. آدمی کے انگوٹھے میں تکلیف ہو اور وہ چین کی روٹی کھائے ایسا نہیں ہوتا. جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو پورا جسم تڑپتا ہے. ناخون میں تکلیف ہے اور آدمی کا ہاتھ پیر چل رہا ہے. جسم اس کی پیٹھ نرم گدوں سے لگ رہی ہے. کڑاکے کی سردی ہے اور لحاظ سے بے چین ہو کر نکل جاتا ہے. تو اسی طریقے سے انسانوں کا معاملہ ہے. کوئی بھی آدمی ہو تو اس پر کوئی دکھ آ جائے، وہ مسائل میں گر جائے، دوسرا آدمی سکون کی روٹی کھائے اور چین کی بانسری بجائے تو یہ انسانیت کی پیشانی پر کلنگ کا ٹیکا ہے. ایسا آدمی کہلانے کا حقدار نہیں. سعدی کہتے ہیں تو عضو بدر داود روزگار دیگر عضو ہارا نمانت قرار. تو کہے محنتیں دیگرہ بے گئی نشایت کی نامت نہنگ آدمی. اگر آدمی دوسروں کے درد سے اگر غافل ہے تو وہ اس کا حقدار نہیں ہے کہ اس کو آدمی کہا جائے. اردو کا ایک شاعر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کرا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کبھی. شاعر کہتا ہے کہ ایک دوسرے کا غم بانٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا. انسانوں کی تخلیق کا حاصل اپنی بندگی کروانا نہیں، ورنہ اللہ کی اطاعت کے لیے تو فرشتے کافی تھے. اور فرشتے ہمیشہ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی جلسے میں ہے، کوئی قومے میں ہے. ان سے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. کہ اللہ نے جس چیز کا ان کو حکم دیا ہے، جو آرڈر ان کو ملتا ہے، ایک نقطے کے فرق کے بغیر اس آرڈر کو بہو نافذ کرتے ہیں. اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کا ان کے یہاں خواب و خیال بھی نہیں ہوتا. انسانوں کی تخلیق تو اسی لیے ہوئی کہ وہ ایک دوسرے کا غم اٹھائے. اور انسان وہی ہے اور انسان قابل رشک فرشتوں کے لیے تبھی بنتا ہے جب وہ ایک دوسرے کا غم اٹھاتا ہے، ایک دوسرے کی تکلیف اٹھاتا ہے، ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھتا ہے. اگر آدمی ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے لگے تو عالمی سطح کا فساد، ملکی کے سطح کا فساد، حتیٰ کہ گھریلو زندگی کا فساد بھی ختم ہو جائے. یہ ہمارے گھروں میں یہ ہماری مائیں اور بہنیں آئی ہوئی ہیں. دیکھیے گھروں میں بٹوارے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کہتے ہیں، نہ آدمی کو مرنے سے مفر اور نہ گھر کے بٹوارے سے چھٹکارا. دو بھائی ہیں تو بٹوارہ ضرور ہوگا اور جو دنیا میں پیدا ہوا وہ مرے گا ضرور. یہ بٹواروں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ آپس میں جو ایک دوسرے کی ہمدردی ہوتی ہے اس کا بیج مر جاتا ہے. ہر عورت اپنے کو مخدوم سمجھتی ہے اور دوسرے کو خادمہ سمجھتی ہے. دیورانہ جیٹھانا ہوتا ہے، جیٹھانی بڑی ہوتی ہے، آنے والی دیورانی کو اپنی نوکرانی سمجھتی ہے. اب اس کی وجہ سے آپ ناچاقی پیدا ہوتا ہے. جب تک وہ نئی نویلی ہوتی ہے تو
کوڑ کر اور کچھ کہہ سن کر کام کر دیتی ہے، لیکن جب تھوڑے پاؤں جم جاتے ہیں تو اپنا میاں کا کان بھرتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنا چولہا الگ کر لو ورنہ ہم تمہیں سے چھٹکارا لے لیں گے۔ اب بیچاروں کی تو کہتے کہ جو شادی ہوئی تو سوچتے بھیا چولہا الگ کر لو یہ نہ چھوٹے۔ تو اب اگر ہمدردی کا جذبہ ہوتا تو وہ اس کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتی اور یہ اس کو اپنی بڑی بہن سمجھتی۔ ایک بہن دوسرے بہن کا ہاتھ بڑھاتی ہے کاموں میں، تو جب یہ جذبہ ہوتا تو آپس میں ناچاکی نہ ہوتی۔ اگر بڑی کو زیادہ کام کرنا پڑ جاتا تو بھی وہ خوش رہتے، چھوٹی کو زیادہ کام کرنا پڑ جاتا تو خوش رہتے، خدمت کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا۔ اور اگر یہ جذبہ ہوتا تو زیادہ کام کرنے پر خوشی ہوتی، یہ نہیں کہ کام نہیں کرنا ہے تو بیمار بن گئی، بیماری کا بہانہ بنا دیا کہ صاحب بخار آ گیا، آج سر میں چکر ہے، چولہا نہیں جلائیں گے، برتن نہیں صاف کریں گے، کھانا نہیں پکائیں گے۔ یہ بہانے بازیاں جو ہماری ماں اور بہنوں میں پیدا ہوتی ہیں وہ صرف اس لیے کہ ان کے دلوں سے خدمت کا جذبہ مٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ان کی خدمت کرے، ان کو کسی کی خدمت نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ آدمی بڑا وہی ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرے، جو جتنا زیادہ لوگوں کو نفع پہنچا سکے، جو جتنا زیادہ لوگوں کو آرام پہنچا سکے وہ اتنا ہی بڑا انسان ہے۔ اور جو جتنا زیادہ خدمت سے کترائے گا، لوگوں کو نفع اور آرام پہنچانے سے کترائے گا، جان بچائے گا، وہ اتنا ہی نکما اور انسانیت کی لسٹ میں اور انسانیت کی فہرست میں وہ سب سے نچلے پائیدان میں، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی نیچے ہوگا۔ آدمی بڑا بڑا ہے خدمت کر کے، جو آج بڑے ہیں چاہے عالمی سطح پر جن کے نام سورج اور چاند کی طرح جگمگا رہے ہیں، یا ملکی سطح پر یا صوبائی سطح پر، چاہے دینی پلیٹ فارم ہو، اسلامی پلیٹ فارم ہو یا ملک کا سیاسی پلیٹ فارم ہو، جو جتنا چمک رہا ہے وہ خدمت کی وجہ سے چمک رہا ہے۔ جس نے جتنا زیادہ قوم کو دیا اور لوگوں کو نفع پہنچایا اسی حساب سے وہ نیک نام۔ اقتدار آپ کے ہاتھوں میں رہے یا نہ رہے، لیکن اصل احترام تو وہ ہے کہ آدمی جیسے سامنے احترام کرتا ہے اور محبت کے بول بولتا ہے، ایسے پیٹھ پیچھے بھی دعائیں۔ اصل احترام تو یہ ہے، اور یہ احترام ملتا ہے خدمت کی بنیاد پر۔ تو یہ ہمارے گھروں میں جو اٹھا پٹا ہوتی ہے وہ اسی لیے کہ ہر کوئی خدمت کرانا چاہتا ہے، کوئی خدمت کرنا نہیں چاہتا۔ یہ جذبہ اگر پیدا ہو جائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خدمت کر لیں تو آپس کی کیوں تکرار نہ، یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم جتنا کسی کو فائدہ پہنچائیں گے اللہ کے یہاں ہمارا اتنا ہی مقام بلند ہوگا۔ حتیٰ کہ پیاسے جانوروں کو پانی پلانے پر جب اللہ جنت دے دے، یہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ ایک طائفہ عورت، آج کے بازاری لفظ کا اگر انتخاب کیا جائے جو اس مجلس کے سایہ نشان نہیں، وہ یہ کہ رینڈی عورت، طائفہ جس کا ہر روز، جس کے یہاں قیام کرنے والے بدلتے رہتے، جس کا بستر ہر روز تبدیل ہوتا، ایسی فاسقہ فاجرہ عورت، اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا، حق تعالیٰ شانہ نے جنت الاٹ کر دیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ نے ایک گندے جانور کو، کتا جس سے ہم فاصلہ بنا کے چلتے ہیں، پانی پلا دینے پر اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ اگر ہماری یہ مائیں، یہ ہماری بیٹیاں بہنیں گھروں میں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آ جائیں، کسی کو کھانا بنانے میں، برتن صاف کرنے میں، اس میں اور اس میں آرام پہنچا دیں تو کیا اللہ ان کو جنت نہیں دے گا؟ ہم تو کہا کرتے ہیں کہ ہماری ماں اور بہنیں گھروں میں کام اس لیے کریں کہ اس سے خدمت ہو رہی ہے اپنے بھائی کی،
اپنے جیٹ کی، اپنے دیور کی، ساس کی، خسر کی، گھر میں تو بھائی بہنوں کی، ماں باپ کی، یہ سب خدمت ہے اور اعلیٰ درجے کی خدمت ہے، اور اللہ اس پر ان کو جنت دے گا۔ اگر وہ اس کو عبادت و ثواب سمجھ کر گئے تو یہ عین عبادت ہے اور عین ثواب ہے، اور اس کی بنیاد پر اگر نماز روزے میں کمی ہوگی تو اللہ ان کے دور پار کرے گا، ان کو جنت دے دے گا۔ لیکن چونکہ خدمت خلق کا جذبہ ہمارے ذہن و دماغ سے نکل ہی گیا، اس کا کھانا ہی نہیں بچا، اس لیے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بوجھ اور ہم کو اس میں الجھن ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، اسلام میں خدمت کا اتنا زور ہے اور اسلام نے اس پر اتنی گویا کہ طاقت لگائی ہے کہ کسی مذہب میں اس کا سوا حصہ دیا۔ اسلام تو کہتا ہے کہ آپ نے اگر پیڑ لگا دیا اور اس کی چھاؤں میں کوئی بیٹھا اور کسی انسان کو اس سے آرام ملا تو پیڑ لگانے والے کے لیے یہ صدقہ ہے۔ اور لوگوں کو چاہیے، آج تحریک چلائی جاتی ہے کہ صاحب پیڑ پودے لگائے جائے، برج روپڑ، یہ تو خود اسلام میں بنیادی طور پر موجود ہے کہ آدمی جہاں رہے وہاں پیڑ پودے لگائے، خود پھل پائے گا، دوسرے لوگوں کو پھل ملیں گے۔ حتیٰ کہ جانوروں نے جو کھیت کر لیا مثال کے طور پر یا درختوں کے پھل کھا لیے تو یہ ان کا رزق تھا، اور جس نے پیڑ لگائے جس کی کھیتی کا نقصان ہوا، اللہ کھیتی والے کو صدقے کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جہاد یہ حکم ہے کہ جن قوموں سے ناگزیر حالات میں مجبوری کے درجے میں ٹکراؤ ہو جائے، تم ان پر غالب آ جاؤ تو ان کی فصلوں کو آگ نہ لگاؤ، ان کے باغات کو نہ کاٹو، ان کے درختوں کو، ان کے جانوروں کو نہ مارو، ان کے تالابوں کو نہ سکھاؤ، برباد نہ کرو۔ یہ کس لیے کہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف ہے۔ تو اسلام تو انسان کو انسان اور جانور کو جانور، غیر جاندار مخلوق کو بھی اس کا حق دینے کے لیے ترغیب دیتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ جانوروں کے بھی حقوق کا خیال کریں، وہ درختوں کے بھی حقوق کا خیال کریں، وہ ندی نالوں کے حقوق کا بھی خیال کریں کہ ان کا پانی زہریلا نہ بنائے، ان کا پانی گندا نہ بنائے۔ جو مذہب اس کی تعلیم دیتا ہو، اس کے یہاں اسلام انسانیت کا کتنا بلند تصور ہوگا، وہ کیسے اس بات کا گوارا کرے گا کہ کسی انسان کو بے جا تکلیف پہنچائی جائے۔ اسی لیے کہ اگر مسلمان کسی قوم پر غلبہ پا لیتا ہے تو بھی اس کا فرض ہے کہ مفتوح قوم جن پر اس نے غلبہ پایا ہے ان کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، ان کی عورتوں سے چھیڑ چھاڑ نہ ہو، ان کو نہ مارا جائے، بوڑھوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے، بچوں کی طرف بری نظر بچوں پر نہ ڈالی جائے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، سب کی خدمت کی جائے۔ آج ضرورت ہے کہ اس خدمت کے جذبے کو عام کیا جائے، ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہے تو آدمی ہے تو اللہ کے بنائے ہوئے، ہم خدمت کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ ان کے دلوں کے بند دریچوں کو کھول دے اور نور ایمان وہاں تک پہنچ جائے جہاں آج کفر کے اندھیرے پھیلے، اور وہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے، اور پھر ہم کو وہ ثواب حاصل ہو جو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ خدا ایمان کو قبول کر لیتا ہے تو یہ تمہارے لیے سرخ سو اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو آج کا پروگرام ہے وہ اسی انسانی ہمدردی جذبے خدمت کو فروغ دینے کی تحریک کے طور پر ہے، اور اللہ اس کو بے حد قبول فرمائے اور ہم اس جذبے کو پروان چڑھائیں۔ آج یہ چیز ہم نہ صرف یہ کہ غیروں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے کو بھول گئے بلکہ اپنے اور سگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کے معاملے کو بھول گئے۔ پڑوسی کے حقوق ہوتے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم،
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں کے حقوق کے تعلق سے حق تعالیٰ شانہ نے جو تعلیم فرمائی، ایک مرحلے میں مجھے لگا کہ کہیں اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم نہ فرما دے کہ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کی میراث میں بھی شامل ہے۔ اس لیے اس قسم کے پروگراموں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ پڑوسی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس کی ضرورتوں کو سمجھیں اور اس میں اس کا تعاون کریں۔ اس طرح یہ انسانیت کی بھی خدمت ہوگی اور اسلام کی بھی خدمت ہوگی، اور ہر آدمی یہ مزاج بنائے کہ ہمارے ذریعے سے کسی کا بھلا ہو۔ آج دنیا سے یہی جذبہ مٹ گیا، اس لیے ہر جگہ ہاہاکار مچی ہوئی ہے، ہر جگہ افراتفری کا ماحول ہے، اور آدمی کو کہا جانے کے لیے بے چین ہے کہ آدمی جانوروں کے بیچ میں ہو، شیر اور اژدہوں کے بیچ میں ہو تو بچ جانے کا اندیشہ ہے، لیکن انسانوں کی صورت میں، انسانوں کے جنگل میں یہ جو لوگ نظر آ رہے ہیں، نہ ان سے جان کے لیے امن ہے، نہ ان سے مال کے تعلق سے اطمینان ہے، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ۔ اگر آدمی میں انسانیت آ جائے، ایک دوسرے کی ہمدردی آ جائے، تو کوئی کسی کی بہو بیٹے کو تاکے گا نہیں، اس کو غلط نظر سے دیکھے گا۔ اور جب آدمی میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو تکلیف پہنچا دیں اور انسانی جذبہ مٹ جاتا ہے، ہمدردی کا جذبہ مٹ جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی بہو بیٹی کو تو بہو بیٹی سمجھتا ہے، دوسروں کو بہو بیٹی کو شہوت رانی کا ایک آلہ اور ایک ذریعہ سمجھتا ہے۔ پھر عزت و کارکار ہوتی ہے، خاندانوں میں انتشار پیدا ہوتا ہے، اور معاشرہ وہ جہنم کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اس جذبے کو فروغ دیں اور اس طرح کی جو کاوشیں اور محنتیں ہو رہی ہیں ان کو آگے بڑھائیں، اور یہ جو تحریک ہے نوجوان بچوں کی، ہم اس میں ان کے پروگرام کے اعتبار سے ان کی تائید کریں۔ ہمارے معزز مہمان جو آج کے مقرر خصوصی ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ میں اگر وقت لیتا ہوں تو یہ ان کی حق تلفی ہوگی اور ایک طرح سے ان کی بے توقیری ہوگی۔ میں انہیں چند چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اولو الازمان دانش مند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے اور کوہ کو دریا بناتے ہیں۔